بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کراچی میں مزار قائد پر موجود وہ قبر جہاں سب فاتحہ خوانی کرتے ہیں وہ دراصل محمد علی جناح کی علامتی قبر ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اصل قبر کہاں واقع ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قائد کے مزار پر موجود قبر جہاں لوگ فاتحہ کے لیے حاضری دیتے ہیں، اس قبر کے عین 25 فٹ نیچے ایک تہخانے میں قائد اعظم کی اصل قبر واقع ہے، جہاں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں اور اہم ترین شخصیات کی بھی خصوصی اجازت نامے کے بعد ہی اس جگہ تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ سن 1960 میں جب مزار قائد کی تعمیر شروع ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس مزار کو میلوں دور سے بھی نظر آنا چاہیے، لہٰذا یہ طے ہوا کہ قائد اعظم کی اصل قبر کے عین 25 فٹ اوپر ایک علامتی قبر بنائی جائے گی تاکہ بانی پاکستان کا مزار میلوں دور سے بھی نظر آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد یہ بات تو طے تھی کہ ان کی تدفین کراچی میں ہوگی، البتہ ان کی قبر کے لیے جگہ کا انتخاب ایک اہم مسئلہ تھا۔ بالآخر محترمہ فاطمہ جناح کے مشورے سے موجودہ جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ جگہ اس لحاظ سے منفرد تھی کہ شہر کے عین وسط میں ایک بلند مقام پر واقع تھی اور کراچی شہر کی مرکزی شاہراہ کے کنارے پر تھی۔ اب یہاں 6 بڑی سڑکیں آ کر ملتی ہیں۔ تدفین کے بعد اس بات پر خصوصی توجہ دی گئی کہ بانی پاکستان کی قبر پر جو بھی مزار بنایا جائے وہ نہ صرف قائد کے شایان شاہ ہوں بلکہ ان کی عظیم شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر ہو۔ قائد اعظم کو کراچی میں پرانی نمائش پر جس جگہ سپرد خاک کیا گیا وہ 144 ایکڑ رقبے کا ایک ہموار قطع اراضی ہے، جس پر سن 1948 میں قائد کی وفات کے وقت 2 لاکھ مہاجرین نے جھونپڑیاں ڈال رکھی تھی۔ قائد کے انتقال کے فوری بعد اس جگہ کو تدفین کے لیے چن لینے کے بعد وہاں آباد مہاجرین سے اپیل کی گئی کہ اس جگہ کو خالی کر دیا جائے، چنانچہ ان جھگیوں کے مکینوں نے اپنے قائد کے لیے جگہ خالی کر دی، چنانچہ قائد اعظم کے جسد خاکی کو وہاں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ستمبر سن 1948 سے فروری سن 1960 تک بابا قوم کی قبر شامیانے تلے رہی۔ مزار کے لیے کل 4 نقشے تیار کیے گئے۔ بالآخر دسمبر سن 1959 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی خواہش پر نقشے کی تیاری کا کام ایک بھارتی آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ کو سپرد کیا گیا۔ مزار کے ڈیزائن کا بنیادی کام 28 جنوری سن 1960 کو مکمل ہوا، جبکہ مزار کے تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز 8 فروری سن 1960 کو ہوا۔ 31 جولائی سن 1960 کو اس وقت کے فوجی صدر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 31 مئی سن 1966 کو مزار کا بنیادی ڈھانچہ مکمل ہوا اور 12 جون سن 1970 کو مزار کی عمارت کو سنگ مرمر سے آراستہ کرنے کا کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔ 23 دسمبر سن 1960 کو چین کے مسلمانوں کی جانب سے بطور تحفہ بھیجا گیا 81 فٹ لمبا فانوس مزار کے گنبد میں نصب کیا گیا۔ مزار قائد کی تعمیر پر 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کی لاگت آئی، جو اس زمانے میں خطیر رقم تھی۔ مزار کا کل رقبہ 116 ایکڑ، مرکزی رقبہ 61 ایکڑ اور اطراف کے 55 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ تاہم بہت کم لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ قائد کی اصل قبر ان کی علامتی قبر سے 25 فٹ نیچے تہخانے میں واقع ہے۔ مزار قائد کے 5 دروازے ہیں، جبکہ مزار کے مشرقی حصے میں ایک کمرے کے اندر 5 قبریں ہیں۔ مزار قائد پر فاتحہ خوانی پر جانے والوں کی اکثریت اس کمرے تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کمرے میں جانے پر اور یہاں موجود قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے پر پابندی ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ لوگوں کی ان قبروں کی وہاں موجودگی کے بارے میں لا علمی ہے۔ یہ قبریں معمولی افراد کی نہیں بلکہ قائد کے سیاسی سفر میں شریک رفقائے کار کی ہیں۔ ان میں سب سے پرانی قبر لیاقت علی خان کی ہے، دوسری قبر سردار عبدالرب نشتر، تیسری محترمہ فاطمہ جناح، چوتھی وزیر اعظم محمد نور الامین، جبکہ 5ویں قبر بیگم رانا لیاقت علی خان کی ہے۔ رانا لیاقت علی خان کی قبر کے علاوہ باقی 4 قبور پر کتب بنگالی زبان میں بھی درج ہے۔ مزار قائد کا اپنی منفرد عمارت اور اچھوتا طرز تعمیر کی وجہ سے پاکستان کی بہترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ مزار کی تعمیر میں استعمال ہونے والا تمام سامان ملکی ذرائع سے حاصل کیا گیا، اور یہ ہمارے ملکی معماروں اور ہنرمندوں کی شبانہ روز محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزار کی تعمیر میں قائد کی شخصیت، کردار، مرتبے اور اسلامی فن تعمیر کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔